اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، اگر آپ چاہتے ہیں کہ دنیا آپ کے قدموں میں ہو تو اس وظیفے سے، اس ورد سے دوستی کر لیں، اسے اپنا لیں، زندگی کا حصہ بنا لیں۔ اللہ تعالیٰ کے اسماء الحسنہ میں یہ وہ اسم ہے جس کے بارے میں میں نے پہلے بھی بہت ساری ویڈیوز بنائی ہیں، بہت باکمال رزلٹ اور بہت زبردست۔ یعنی کہ انسان کو میں سمجھتا ہوں کہ ویسے تو بہت سارے اذکار، بہت سارے وظائف اور بہت ساری تسبیحات ذکر کی مطلب ہم نے آپ سے ڈسکس کی ہیں، بہت سارے علماء کرام بھی بتاتے ہیں، پر ذاتی ایکسپیرینس کی روشنی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اس اسم کی جس کی جو میں ابھی آپ سے ذکر کرنے لگا ہوں، بتانے لگا ہوں، جس نے بھی اس کے اوپر فوکس کیا ہے، کچھ دن تو لگتے ہیں، اوبیسلی دنیا کا کام ہو یا دین کا کام ہو، کچھ دن تو آپ کو درکار ہے نا اس کو پرفیکٹلی ڈن کرنے کے، لیکن آفٹر آل اس کے جو ریزلٹس دیکھے ہیں کہ دنیا باقی اس انسان کے قدموں میں ہوتی ہے، اس سے پھر کوئی چیز اس کی اپروچ سے باہر نہیں ہوتی۔ اللہ سے پھر وہ جو بھی اس اسم کے وسیلے سے، اللہ کے اس نام کے وسیلے سے اللہ پاک سے جو بھی مانگو اللہ پاک عطا کرتے ہیں۔ یہ اتنی پاورفل تسبیح ہے، اتنا زبردست جو ہے اس کا عمل ہے۔ یہ تو جن لوگوں نے کیا ہے وہی اس کے ریزلٹس آپ کو ایکسپیرینس کر کے شیئر کر سکتے ہیں۔ میں تو صرف آپ کو یہ فیڈ بیکس کی روشنی میں بتا رہا ہوں کہ نہ صرف دولت، پیسہ، رزق، برکت، بلکہ جو بھی چیز، کسی بھی پریشانی کے بارے میں بھی اللہ پاک سے اس اسم کی برکت سے جو کرنے والا ہے، جو اس کو پڑھتا ہے، دعا کرتا ہے، تو اس کی جھولیاں بھرتی جاتی ہیں اللہ کی طرف سے۔ تو جناب آپ سے یہ ایک اسم اعظم ہی سمجھ لیں اس کو، جو میں سمجھتا ہوں کہ بہت سارے اسم اعظم کے صیغوں میں اس کا استعمال ہوا، تو اللہ کا اسم ہے یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام، یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام۔ یہ آپ نے پڑھنا ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے 333 بار، 333 333 بار۔ اچھا، یہ 333 بار آپ نے جو پڑھنا ہے، اس کے اول اور آخر آپ نے 3 بار درود ابراہیمی پڑھ لینا ہے۔ اور یہ 333 بار میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ نماز تہجد کے بعد پڑھے، یا پھر فجر کی نماز کے بعد پڑھے۔ اور اگر یہ دونوں چیزیں ممکن نہیں ہے، نہ تہجد پڑھتا ہے نہ فجر پڑھتا ہے، تو پھر میری ریکمنڈیشن یہ ہے کہ وہ یہ وردی یا وظیفہ نہ پڑھے۔ تو اب آپ سمجھ ہی گئے ہوں گے میری چھوٹی سی گزارش کو کہ بھائی، جب تک آپ اپنی نمازیں پوری نہیں کرتے اور فجر نہیں پڑھتے، تہجد تو خیر دور کی بات ہوتی ہے، وہ تو قیام اللیل ہے، وہ اللہ کی توفیق دیتا ہے تو وہ کوئی کر سکتا ہے، ورنہ اپنی مرضی سے وہ نہیں ہوتا۔ تو بات یہ ہے کہ جب آپ فجر نہیں پڑھتے تو پھر اس کا وظیفہ کرنا کیا، اس کی پھر تو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ تو میرے بھائی، فجر کی نماز کے بعد اول 3 بار درود شریف 333 بار یا مالک الملک یا ذی الجلال والاکرام یا پڑھیں۔ 21 دن کر لیں، 41 دن کر لیں، یہ صرف بہنیں 21 دن کر لیں، بھائی 41 دن کر لیں۔ اور اس کے بعد جب آپ دیکھ لیں کہ واقعی دنیا آپ کے قدموں میں آ رہی ہے، مطلب جو آپ چاہ رہے ہیں وہ ہو رہا ہے، جو آپ مانگ رہے ہیں اللہ سے وہ مل رہا ہے، جو دعا آپ کر رہے ہیں وہ قبول ہو رہی ہے، تو پھر اس کو زندگی بھر کا ساتھی بنا لیں اور اس وظیفے کے ساتھ دوستی کر لیں۔ بس یہ آج کی آپ سے میں نے ریکویسٹ کرنی تھی۔ خصوصی اجازت کے لیے ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر لیں۔ خصوصی دعاؤں میں شمولیت کے لیے اپنا نام، مسئلہ کمنٹ میں لکھ دیجیے گا۔ اگر کوئی مسئلہ پرائیویٹلی ڈسکس کرنا ہے تو واٹس ایپ نمبر آپ سے شیئر کیا جا سکتا ہے، اس پر بات کر لیں۔ اور اگر کوئی ایسا مسئلہ ہے جس میں آپ سٹک آؤٹ ہو گئے ہیں، آپ کے خود کرنے سے بھی نہیں ہو رہا اور کسی کے کرنے سے بھی نہیں ہو رہا، تو پھر ہمیں موقع دیجیے، آپ کے لیے ہم وہ پرفارم کر کے دیں گے۔ واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیجیے، ہماری کوشش ہوگی، دعویٰ کوئی نہیں کرتے، کوشش ضرور کریں گے، ہو سکتا ہے اللہ اس میں آپ کو شفا دے دے، آپ کے مسئلے کو حل کر دے اور ہمیں کامیابی عطا فرما دے۔ باقی دعویٰ کوئی نہیں ہے، اللہ سب سے بڑا ہے، اللہ ہی کرنے والا ہے، بندے صرف کوشش کر سکتے ہیں۔ تو میری ہمیشہ دعا رہی ہے کہ جو بھی میرے سپورٹرز ہیں، میرے ویڈیو چینل کے سپورٹرز ہیں، یا ویڈیوز لائک کرتے ہیں، شیئر کرتے ہیں، ویڈیو مکمل دیکھتے ہیں، اللہ پاک انہیں تمام تکلیف و پریشانیوں سے محفوظ رکھ، ان کی مشکلات کو دور فرما، ان کی دعاؤں کو قبول فرما،
ان کے مسائل کو حل فرما، اور آپ سے ہمیشہ ریکویسٹ رہی ہے کہ دعاؤں میں یاد رکھا کیجیے. زندگی رہی تو پھر نیکسٹ کسی بھی ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے اپنے بھائی کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.